خاضر عباسی پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو نہ اچھا بولیں نہ برا، مگر کچھ اس کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں جیسا کہ اماماتی حضرات، اور کچھ لعنت بھیجتے ہیں، اور کیا وہ تابعی بھی تھا؟ بیٹا یزید کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ یزید کی حکومت فاسقانہ فاجرانہ تھی۔ یزید کا حکم ہم اسی لیے نہیں مانتے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقابلے میں حق پر تھے، یزید حق پر نہیں ہے، لیکن ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں۔ وہ عذاب بھگتے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق عذاب بھگتے گا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق عذاب بھگتے گا، مسجد نبوی میں واقعہ حرہ کا ظلم کرانے کے مترادف اور بیت اللہ پہ سنگ باری کرانے کے مترادف یہ معاملات ہیں۔ دوسری بات کہ یزید پر لعن طعن کرنا، ہم اس کے کام کو جائز نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی لعنت کرنا اسلام میں ہر اس بندے پر جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ یزید ظلم پہ تو مرا ہے، کفر پہ مرا یا نہیں مرا اس بارے میں یقینی بات نہیں ہے۔ جو حضرات اس کو کافر سمجھتے ہیں ان کے یہاں لعنت جائز ہے، ہم کافر نہیں ظالم اور فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لعنت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا یزید تابعی تھا، تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ یزید کوئی تابعی نہیں تھا۔ آپ لوگ تابعی کی تعریف نہیں سمجھتے، تابعی اتباع سے نکلا ہے۔ 11واں پارہ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 100، 11ویں پارے کا پہلا صفحہ، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ تابعی بتایا ہے کہ جو صحابہ کی اتباع کرے، یہ صحابہ کی اتباع کرنے والا نہیں، صحابہ کو قتل کرنے والا تھا، تو صحابی کا اتباع کرنے والا یہ زمرہ تابعین میں گنا جاتا ہے، صحابی کا قاتل زمرہ تابعین میں کیسے گنا جائے گا؟ اسی لیے یزید ہو، حجاج ہو، شمر ابن ذی الجوشن ہو، ہم اسے تابعی نہیں سمجھتے، وہ صحابی کا قاتل ہے، صحابی کو مارنے والا ہے، صحابہ پہ ظلم کرنے والا ہے، اس لیے وہ تابعی ہے ہی نہیں۔ تابعی وہ ہے جو اتباع کرے، تابعی وہ ہے جو صحابہ کی بات مانے، تابعی وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، وہ تابعی ہے۔ یہ سرے سے تابعی نہیں ہے۔ انہوں نے کون سی اتباع کیا ہے؟ انہوں نے تو صحابہ کا قتل کیا ہے، انہوں نے تو صحابہ پہ ظلم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر جیسے سید التابعین کا خون یہ حجاج بن یوسف کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 1,20,000 آدمی کا قاتل ہے۔ یہ حجاج کو میں کیسے تابعی مانوں؟ لوگ کہتے جی قرآن پہ زبریں زیریں لگوائی تھی، اور میں نے کہا زبریں زیریں لگوائی تھی تو معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ تو دنیا میں بات کی جائے گی نا۔ اور اس طرح مسئلہ یزید کا ہے، ہم یزید کو کیا اچھا کھاتا پھر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، 61 62 63 64 میں یزید مرا ہے۔ اس نے کوئی ٹرائل چلایا حضرت حسین کے قاتلین پہ؟ ان کو گرفتار کیا ہے؟ ان کے قتل کا بدلہ لیا ہے؟ نہیں لیا، یہ اس کا ذمہ دار ہے، اسی لیے یہ برابر کا حقدار ہے، ہم اسے تابعی نہیں سمجھتے۔ شمر ابن ذی الجوشن ڈائریکٹ قاتل اہل بیت ہے، حضرت حسین کا قاتل ہے، آل رسول کا قاتل ہے، اولاد علی کا قاتل ہے، آل نبی کا قاتل ہے، اس کو ہم تابعی نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل ظالم ہے، اس ظالم سے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی ان جیسے ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں باتیں آپ نے پوچھی، میں نے دونوں باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں دے دیا ہے۔ امید ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس تک اچھی طرح پہنچ گئے ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا